الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم خلفائے سلسلہ عامریہ، عزیز از جان برادران اہل سنت، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اور یہ بھی بہت بڑا عطیہ خداوندی ہے، قدرت کا عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں فرزند رسول، جگر گوشہ بطول، اولاد حسن، آل حسین، تاجدار اولیاء، افتخار انبیاء، حضور محبوب سبحانی، معشوق یزدانی، غوث سمدانی، غوث الثقلین، غوث الورا، غوث العظم، سیدنا و مولانا و غوثنا و مغیثنا و غیاثنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت غلامی عطا فرمائی۔ ہم کون ہیں؟ ہم قادری ہیں، ہم غوث کے مداح، غوث کے عشاق، غوث کے خدام، غوث کے نام لیوا، غوث کے در کے ٹکڑوں پر پلنے والے، ہم سے زیادہ خوش نصیب اس وسیع و عریض دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا نام غوث اعظم کے غلاموں میں لکھ دیا گیا۔ جف القلم بما هو قائل
لوح محفوظ پر سبحان اللہ سبحان اللہ، قلم قدرت نے ہمارے نام کے ساتھ قادری لکھا ہے، غلام غوث اعظم لکھا ہے، سگانے آستانے غوث اعظم لکھا ہے، جو لکھ دیا گیا اب دوبارہ اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ جف القلم بما هو کائن، سبحان اللہ سبحان اللہ، قلم نے ایک مرتبہ لوح محفوظ پر جو لکھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوبارہ کچھ لکھنے والا نہیں۔ ہمارا نام قادریوں میں لکھ دیا گیا، ہم عامریوں کا نام چشتیوں میں لکھ دیا گیا، قادریوں میں لکھ دیا گیا، اور وہاں کہاں لکھا گیا؟ لوح محفوظ پر لکھا گیا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جف القلم، قلم نے لکھ دیا جو لکھنا تھا، ہر انسان کی تقدیر لکھ دی، اور جو عامری ہوا، جس کا نام لوح محفوظ پر عامری لکھا گیا، عامری کے ساتھ قادری بھی لکھا گیا، چشتی بھی لکھا گیا۔ تو جو عامری ہے وہ قادری ہے، قادری رہے گا، قادری مرے گا انشاءاللہ، قادری اٹھے گا۔ ہماری شناخت قادری، ہماری پہچان قادری، ہماری فکر قادری، ہماری زندگی قادری، ہماری عبادت قادری، ہمارا پیغام قادری، ہماری نشست و برخاست قادری۔ جف القلم بما هو کائن، جو لکھنا تھا قلم نے لکھ دیا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی بات لکھ دی گئی، ہر انسان کا مقدر لکھ دیا گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا مقدر لکھ دیا گیا، ہمارے نام کے ساتھ سنی لکھا گیا، ہمارے نام کے ساتھ قادری لکھا گیا ہے، ہمارے نام کے ساتھ عامری لکھا گیا ہے، قادری لکھا گیا، چشتی لکھا گیا، اور جو لکھ دیا گیا اسے کاٹ کے، اسے میٹ کے، اسے مٹا کر یا اسے قلم زد کر کے دوبارہ لکھا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، حضور نے فرمایا قلم نے لکھ دیا جو لکھنا تھا لوح محفوظ پر، لکھنے کے بعد وہ خشک ہو گیا، جفا، خشک ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اس میں سیاہی نہیں ہے لکھنے کی، یعنی اب وہ کچھ اور نہیں لکھ سکتا۔ جو عامری لکھ دیا گیا وہ عامری ہی رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جو قادری لکھ دیا گیا یہاں بھی قادری، وہاں بھی قادری۔ جف القلم بما انت لاق، سرکار فرماتے ہیں تو جس چیز سے بھی ملنے والا ہے، جس حالت سے بھی دوچار ہونے والا ہے، وہ لکھ دیا گیا۔ تقدیر بدلتی نہیں، لوح محفوظ کا نوشتہ اٹل امٹ۔ سبحان اللہ، تو ہم جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ کسی کے نام کے ساتھ دولت مند لکھا گیا، کسی کے نام کے ساتھ بادشاہ لکھا گیا، کسی کے نام کے ساتھ تاجدار لکھا گیا،
اور ہمارے نام کے ساتھ سگے آستان غوث اعظم لکھا گیا. ہم کہاں اور یہ شرف کہاں؟ ہم غوث اعظم کے آستانے کے کتے. سگانے در سے بھی نسبت ہے جن کو حضرت کے، سگانے در سے بھی نسبت ہے، سگانے در سے بھی نسبت ہے جن کو حضرت کے. زہ نصیب گر ان میں ہمارا نام آیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آستانے کی گلی کے کتے جو ہیں ان سے بھی ہمیں نسبت مل جائے تو بڑی نصیب کی بات ہے. الحمدللہ ہم ان کے سگے در ہیں. ہم سے جسے نسبت مل جاتی ہے وہ فائز المرام ہو جاتا ہے. یہ جہاں بھی اس کا، وہ جہاں بھی اس کا. اس نسبت کو معمولی سمجھنا سنیوں کا کام نہیں. اس نسبت کو معمولی سمجھنا عقل مندوں کا کام نہیں. ہمارے پاس یہی ایک سرمایہ رہ گیا ہے نجات کا. ہم نیکیوں پر تننے والے نہیں، ہم عبادتوں پر اکڑنے والے نہیں. عبادتوں کی اہمیت سے واقف ہیں، نیکیوں کی فرضیت سے واقف ہیں، عبادتوں کے وجوب سے واقف ہیں، عبادتوں کی قدر و قیمت سے بحمدہ تعالی اہل سنت و جماعت سے زیادہ کون سا فرقہ واقف ہے؟ عبادت بہت عظیم عطیہ خداوندی ہے، لیکن ہم عبادت کرتے ہیں، عبادتوں کے علمبردار ہیں، عبادتوں کے مبلغ ہیں، نقیب ہیں. نماز کی اہمیت کو عالم آشکار کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. نماز کی طرف بلانا یہ ہمارا فرض منصبی ہے. ہم نماز کی اہمیت اور افادیت سے بھی واقف ہیں، روزوں کی اہمیت اور افادیت سے بھی واقف ہیں، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادتوں کی اہمیت اور قدر و قیمت سے بھی ہم واقف ہیں. بندگی انسانیت کا سب سے بڑا تمغہ امتیاز ہم جانتے ہیں. ہم عبادتوں کا احترام کرتے ہیں، فرض عبادتوں کی فرضیت کے قائل ہیں، واجب عبادتوں کے وجوب کے قائل ہیں، سنن مؤکدہ کی عظمتوں کے قائل ہیں، ان کی سنیت کے قائل ہیں. ہر عبادت ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہر عبادت ہمارے دل کا چین ہے. ہم نماز کو بے ضروری کہنے والوں میں شامل نہیں ہیں. دل کی نماز پڑھو بولنے والوں میں ہم نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جس نماز کی دعوت دی وہ نماز اپناؤ. حضور کی بتائی ہوئی نماز پر عمر بھر کار بند رہو. سرکار اپنی حیات ظاہری میں ہمیشہ جس نماز کا اہتمام فرماتے تھے اس نماز کا تم بھی اپنی زندگی میں اہتمام کرو. تو ہم عبادتوں کے بڑے قدردان ہیں، لیکن عبادتیں کرتے ہیں بھول جاتے ہیں. عبادتوں پر اکڑنے والے نہیں، فخر کرنے والے نہیں، اترانے والے نہیں. عبادتیں کر کے اے اللہ تیرا شکر ہے آج فجر کی سنتیں میں نے پڑھ لی، تیرا شکر ہے مجھے توفیق بخشی کہ فجر کی فرض نماز بھی ادا کروں اور میں نے آج ادا کر دی. ظہر کی نماز پڑھ کے شکر ادا کرتے ہیں، مالکا مجھے تو نے ظہر کی نماز پڑھنے والا بنا دیا. کیسی عظیم نعمت سے تو نے مجھے مالا مال کیا. یہ بھی در غوث پر صدا دو
اور دعا اور کہو اردو سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ آ جائے آپ کے در سے کیا نہیں ملا۔ تقریر میں مزہ نہیں آتا، لذت ملے یہ بھی بھیک دے دو۔ سبحان اللہ۔ زندگی تمہارے در کی بھیک ہے، سانسیں تمہارے در کی بھیک ہیں، دھڑکنیں تمہارے در کی بھیک ہیں، عزتیں تمہارے در کی بھیک ہیں، قادریت تمہارے در کا صدقہ ہے، چشتیت تمہارے در کی بھیک ہے، جو نوالے کھا رہا ہوں تمہارے در کے ٹکڑے ہیں، جھولی میں میرے جو کچھ بھی ہے تمہارے در کا کی خیرات ہے۔ تقریر سنوں تو لذت آئے، تقریر سنوں تو پوری توجہ سے تقریر سنوں، یہ دولت بھی دے دیں۔ میرے گھر میں جو کچھ بھی ہے تمہارے در سے بٹنے والا باڑا ہی تو ہے، آج تک میں نے کھایا ہے تمہارے در کا صدقہ ہی تو کھایا ہے۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ نماز پڑھتے ہیں، ہم پڑھ کے شکر ادا کرتے ہیں، مولا جہاں لاکھوں کروڑوں کو تو نے نماز کی توفیق نہیں دی، وہاں مجھ گناہگار کو نمازی بنا دیا۔ آج میں نے ظہر کی قبلیہ سنت مؤکدہ بھی پڑھی، قبلیہ سنتیں بھی پڑھی، آج میں نے فرض ظہر کے 4 ادا کیے، آج میں نے مالکہ تیرے کرم سے تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، غوث اعظم کے صدقے میں آج میں نے سنت بادیہ بھی پڑھی، 2 سنتیں مؤکدہ ظہر کے بعد جو پڑھی جاتی ہیں وہ بھی پڑھی۔ الحمدللہ بے نمازیوں میں نہیں ہوں میں، عصر پڑھ کے شکر ادا کرتا ہے، مالکہ تیرا شکر ہے، عصر تو نے پڑھا لی تو میں نے پڑھی، آئندہ بھی اسی طرح ہر عصر کی نماز کے وقت توفیق دے دے۔ میری دعا اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو، غوث پاک کا وسیلہ دیتا ہوں، نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو شفیع بناتا ہوں، وارث رکھتا ہوں، بے وارثی نہیں ہوں۔ غوث اعظم کی نسبت جیسی نعمت دے دی تو اب نمازی بنا، نمازی ہونے کا شرف بھی دے دے، نماز پر استقامت کرنے والا بھی بنا دے، خواجہ کے در کا دیوانہ ہی بنایا، فقیر ہی بنایا، اتنا بڑا شرف دے دیا ہے جب، تو 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کرنے والا بھی بنا۔ اور تیرا شکر ہے نمازی ہوں، تیرا شکر ہے ایمان رکھتا ہوں، تیرا کرم ہے، اور تو نے جو بھی کرم کیا حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا، مجھے دیا ان کو خوش کرنے کے لیے، مجھے نواز کر اسی طرح ان کو خوش رکھ، مجھے تو نوازتا جائے گا تو تیرے حبیب پاک کا دل خوش ہوتا جائے گا، وہ خوش ہوتے جائیں گے، اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے مجھے بھی سدا خوش رکھ، اس دنیا میں بھی خوش رکھ، اس عالم میں بھی خوش رکھ، مجھے فائز المنام کر، مجھے کامیاب ہونے والوں میں شامل کرنا دونوں جہان۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تیرے غوث غمزدہ ہوں گے، ان کو خوش رکھنے کے لیے مجھے ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھ۔ تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، یہ تو محبت کی باتیں، عشق کی باتیں، یہ دیوانگی کی باتیں، یہ اہل خیرت کی باتیں نہیں، یہ دیوانوں کی باتیں۔ ہمارے پیروں نے ہمیں جہاں عقل کی بلندیوں
سے پرے جانے کی سعادت بخشی، وہیں دیوانگی کی بھی عظمت کیا ہے بتایا۔ بیک وقت ہمیں دیوانہ بھی بنایا، ہوشیار بھی بنایا۔ یہ ہوشیاری بھی عجیب ہے اور یہ دیوانگی بھی عجیب ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دامن کی اہمیت کیا ہے، ان کی نسبت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ اہمیت سب نہیں جانتے، اس سوال کا جواب سب کو نہیں معلوم۔ جاننے والے دل ہی جانتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں غلام غوث بنایا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت جب سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی محبتوں کے ترانے سن رہے ہیں، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے غوث اعظم پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر پایا ہے۔ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ کہ جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کبھی خوف زدہ بھی نہیں ہوتے اور غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ ولی عربی لفظ ہے، فعیل کے وزن پر ولی، واو لام یہ مادہ ہے، ولی سے ولی ہو گیا۔ ولی یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے اردو میں دوست۔ خدا ہی کا دستور ہے، یہ دستور اسی نے نکالا ہے، یہ ریت اسی نے نکالی ہے، یہ رسم اسی کی جاری کردہ ہے کہ بندے کو دوست بنا لیتا ہے۔ یہ سنت اسی کی ہے، یہ دستور اسی کا ہے، یہ قانون اسی کا بنایا ہوا ہے کہ عبادت کرنے والے کو دوستی کا شرف بخشتا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کی دولت سے محروم تھا، کفر میں تھا، شرک میں تھا، ارتداد میں تھا، نفاق میں تھا، عیسائیت میں تھا، یہودیت میں تھا، مجوسیت میں تھا، اسلام میں نہیں تھا۔ جو اسلام میں نہیں ہوتا وہ ایمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو بندہ مومن نہیں تھا، مسلم نہیں تھا، ایمان اور اسلام کے دائرے میں نہیں تھا۔ جو اسلام اور ایمان کے دائرے سے خارج ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر، بے ایمان، مشرک بھی کافر، عیسائی بھی کافر، یہودی بھی کافر، مجوسی بھی کافر۔ بندہ اسلام کے دائرے میں آیا نہیں تھا، خسر اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، باہر تھا، اور اللہ نے اسے چن لیا تھا ایمان کے لیے، ایمان کی توفیق بخشی۔ کس کی مجال کہ وہ ایمان کی توفیق بخشے اور وہ ایمان نہ لائے؟ سبحان اللہ۔ اللہ جسے نماز پڑھنے کی توفیق دے وہ نماز پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ جسے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، خدا کی قسم وہ روزہ رکھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تقریر ہی نہیں کر رہا ہوں، درس بھی دے رہا ہوں دینیات کا۔ اللہ جسے ایمان کی توفیق بخش دے، توفیق دے دے، محال ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے کہ وہ مومن نہ ہو جائے، دائرہ کفر سے نکل کر دائرہ اسلام میں نہ آ جائے، ناممکن ہے، it is impossible for him۔ تو بندے کو اللہ نے، وہ کفر میں تھا
لیکن اللہ نے چن لیا تھا، اس کا چننا قدیم، اسلام کے لیے چننا قدیم، اسلام کی توفیق دینا حادث، مسلمان بنانا اس کا حادث۔ کیا عرض کروں، یہ علمی باتیں ہیں، اگر سمجھ سکو تو سمجھو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ باتیں بھی ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ عامری باتیں ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں سن سکتے۔ اللہ کا فعل حادث ہے، قدیم نہیں، لیکن اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کی صفات تمام کی تمام قدیم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، خلیفہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا، that is your problem, what can I do؟ یہ تمہاری قسمت کی بات ہے، اس کے لیے صحبتوں کی ضرورت ہے۔ میں یہاں سے گوگل پے نہیں کر سکتا، گوگل کے ذریعے تمہارے گھر میں یہ نوٹا نہیں ہے پہنچ جانے کے لیے، آپ کو آنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ 80 سال کے ہو جاؤ گے بھی تو یہ علم نہیں آئے گا، علم والے کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ اور کب جانا پڑے گا؟ جب وہ سو رہا ہے تب جانا پڑے گا، جب وہ وضو کر رہا ہے تب، جب وہ کھانا کھا رہا ہے تب نہیں، جب وہ تعلیم دیتا ہے اس وقت جانا پڑے گا، جب وہ سکھاتا ہے دین تب جانا پڑے گا، اور پورے غور و خوض کے ساتھ سننا پڑے گا۔ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر پوچھنا پڑے گا، آپ نے سمجھایا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور پھر اللہ سے دعا کرنی پڑے گی، پیران پیر کا واسطہ دے کر، خدا کا واسطہ دے کر، رسول خدا کا واسطہ دے کر کہ مولا سمجھانے والا تو سمجھا رہا ہے، میرے ساتھ کے جتنے بھی ہیں سب سمجھ رہے ہیں، اور مجھے میں کورا کاغذ تھا، اب بھی کورا کاغذ ہوں، آئندہ بھی کورا کاغذ ہی رہوں گا اگر تیرا فضل شامل حال نہ ہوگا۔ تو کیا عرض کرا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ اللہ کی ذات قدیم، قدیم بولے تو کیا؟ اللہ کے کرم سے ہزاروں آدمیوں کو میں نے سمجھایا قدیم، اور آپ نے سمجھا نہیں تو آپ ہیں کہاں؟ میں جب تعلیم کے مقام پر ہوتا ہوں، آپ ہوتے کہاں ہیں؟ اس طرح نہیں چلے گا، تعلیم و تعلم سے حاصل ہوگا، علم سیکھنے سے، سکھانے سے، سکھانے والے کے سکھانے سے، سیکھنے والے کے سیکھنے سے علم دین آگے بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، پھولتا ہے، پنپتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھ؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ کی ذات قدیم ہے، اللہ کے صفات وہ بھی قدیم ہے، اللہ کے افعال جو ہیں حادث ہیں۔ سمجھیں؟ تو اللہ کی ذات و صفات قدیم، توفیق بخشنے کی صفت اللہ میں ہے وہ قدیم، اور توفیق بخشنے کا کام اللہ کرتا ہے تو یہ حادث۔ کافر کو وہ حالت کفر میں ہے، چن لیا تھا اسلام کے لیے، اسے میں مسلمان بناؤں گا، یہ ارادہ تھا اللہ کا، آخر وہ لمحہ آ گیا مسلمان بننے کا، اس کے مسلمان بننے کا لمحہ آ گیا تو اللہ نے اسے مسلمان بننے کی توفیق دی۔ اب جسے توفیق اسلام مل جائے محال ہے کہ وہ مسلمان نہ بنے، جسے نماز پڑھنے کی توفیق ملی ناممکن ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ پہلے توفیق ملتی ہے عبادت کی، بعد عبادت ہوتی ہے۔ آج جتنے لوگوں نے بھی فجر کی نماز منڈیا میں پڑھی، اللہ نے انہیں توفیق دی نماز پڑھنے کی، بیوی سو رہی تھی، بیٹی سو رہی تھی، باوا سو رہا تھا، اماں سو رہی تھی، لیکن یہ اٹھا، وضو کیا اس نے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی؟ افسوس افسوس،
میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ بھی افسوس کرنے کی عادت ڈالیں، نماز چھوڑنے کی افسوس پرواہی نہیں ہے۔ میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ یہ نماز پڑھنا پیران پیر کا دامن نہیں ہے؟ تو بندگان خدا، پیران پیر کا دامن کیا ہے؟ یہ ایمان جو ہے یہ پیران پیر کا دامن ہے، خدا کی قسم۔ یہ سنیت جو ہے یہ پیران پیر کا دامن ہے۔ یہ عقائد اہل سنت سے آپ جو واقف ہیں یہ پیران پیر کا دامن ہے۔ عقائد اہل سنت پر جو آپ یقین رکھتے ہیں یہ پیران پیر کا دامن ہے۔ ہاں ایسا کیا، یہ انہوں ہمیں چاہتے سو بات نہیں بولتے نا، کچھ باتیں انہوں ہمیں پسند کرتے سو باتاں، سننا چاہتے سو باتاں کرتے، کچھ جو ہے نا ہمیں جو سننا نہیں چاہتے وہ بولتے نا۔ میرا یہی کام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک حلوہ دیتا حکیم، بہت مزے سے کھاتا، اس کے بعد دوسرا حلوہ دیتا، نہیں کھا سکتا، کھاؤ، وہ حلوہ بھی کھاؤ، یہ بھی حلوہ کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ میٹھا میٹھا ہڑپ کر لیں گے، کڑوا کڑوا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ توفیق دیتا ہے تو توفیق پہلے ہوتی ہے۔ نماز کی توفیق پہلے ملی، اب جسے مل گئی وہ نمازی ہو گیا، نہ اس نے نماز پڑھی، پڑھنا اس کا نماز پڑھنا اس کا ضروری ہے، لازمی۔ نماز پڑھے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ توفیق، نماز کی توفیق دے مولا۔ تو مطلب کیا؟ مجھ سے نماز پڑھوا لے۔ تو نہ پڑھوائے گا تو مجھ سے نماز پڑھی نہیں جا سکتی۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ گاڑی خود سے چلتی ہے کیا؟ اعظم، یہ ہمارا پیر بھائی ڈاکٹر محمد اعظم چشتی عامری، یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بنگلور کے رہنے والے۔ یہ بنگلور سے اپنی کار میں ابو ذر کو اور کتنے پیر بھائیوں کو لے کے آئے ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کار چلائی تو کار چلی نا، یہ چلائے تو وہ چلی نا، اور چلائے باہر رہ کے چلائے اندر رہ کے چلائے۔ نہیں آپ بولیں، اعظم سے پوچھتا ہوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندر بیٹھ کے چلائے، کار زبان حال سے کہتی ہے، مجھے چلو بولتا ہے، تو اندر آ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو، سبحان اللہ۔ پھر مجھے چلا تو چلوں گی، اور جہاں تک چلائے گا تو وہاں تک چلوں گی، اس سے آگے نہیں چلوں گی۔ چلنا میرا کام ضرور ہے، چلانا تیرا کام ہے۔ اسی طرح تمہاری زندگی کی کار چل رہی ہے، تم ایک کار ہو، وہ کار چل رہی ہے تو کوئی چلانے والا اندر موجود ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دستک میری بینائی تھی، میری بینائی دستک تھی، دروازہ تھا عالم۔ سبحان اللہ۔ دستک میری بینائی تھی، دروازہ تھا عالم، جلووں کے سوا تیرے کچھ اندر نہیں دیکھا۔ تجھی میں ہے جگر ایک حسن معتبر پنہاں، تجھی میں ہے جگر مراد آبادی کہتے ہیں، تجھی میں ہے جگر ایک حسن معتبر پنہاں، بہار در برو میخانہ در نظر پنہاں، بہت اشارہ پیہم مگر لطیف ترین، ہزار ہا نگہ ملتفت مگر پنہاں۔ تو کیا کر رہا تھا، بھول گیا آپ اللہ؟ اندر کار کی کوئی تھا، کون تھا؟ جس کی کار ہے اس کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے
حضور کو پیدا کیا اور حضور کے نور سے ساری کائنات کو بنایا اور اعلان کر دیا، اے حبیب سن لے، گواہ رہ جا قیامت تک، ابد الآباد تک، کہ جن جن چیزوں کو میں نے تیرے نور سے بنایا ہے وہ سب چیزیں میں نے تیری ملکیت میں، تیری پراپرٹی میں دے دی۔ اب زمین کے مالک کون؟ مالک حقیقی اللہ، مالک مجازی حضور، آسمان کے مالک مجازی حضور، چاند کے مالک مجازی حضور، اللہ مالک حقیقی، جو کسی کے بنائے سے مالک نہ بنے وہ مالک حقیقی، جو کسی کے بنائے سے مالک بنے وہ مالک مجازی۔ اللہ مالک حقیقی ہے ہر چیز کا، اپنی ہر مخلوق کا۔ کیوں؟ کہ اسے کوئی مالک بناتا نہیں، وہ خود مالک ہے۔ پھر حضور کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی، اللہ کی ہر مخلوق پیدا ہوئی، تو حضور کو مالک بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا، اس لیے کہ ہر مخلوق ان کے نور سے بنی۔ اب حضور مالک مجازی، کیونکہ اللہ نے انہیں مالک بنایا تو مالک بنے، وہ زمین اللہ کی ہر مخلوق کے وہ مالک ہیں، مگر مالک مجازی۔ اللہ جس طرح ہر مخلوق کا مالک ہے اس طرح مالک نہیں، وہ زمین کے مالک ہیں، آسمان کے مالک ہیں، مالک مجازی، شمس کے مالک ہیں، قمر کے مالک ہیں، ہوا کے مالک ہیں، فضا کے مالک ہیں، چاند کی چاندنی کے مالک ہیں، سورج کی روشنی کے مالک ہیں، صبح کے مالک ہیں، شام کے مالک ہیں، رات کے مالک ہیں، دن کے مالک ہیں، ہر پہر کے مالک ہیں، ہر گھڑی کے مالک ہیں، ہر گھنٹے کے مالک ہیں، ہر دن کے مالک ہیں، ہر اسبوع ہفتے کے مالک ہیں، ہر مہینے کے مالک ہیں، ہر سال کے مالک ہیں، ہر صدی کے مالک ہیں، ہر قرن کے مالک ہیں، ہر زمانے کے مالک ہیں، ہر انسان کے مالک ہیں، ہر حیوان کے مالک ہیں، جتنے انسانات پیدا ہوئے ان سب کے وہی مالک، جتنے حیوانات پیدا ہوئے ان سب کے وہی مالک، ماننے کافروں کے، مسلمانوں کے بھی وہی مالک، کافروں کے بھی وہی مالک، منافقوں کے بھی وہی مالک، اچھوں کے بھی وہی مالک، بروں کے بھی وہی مالک، نمازیوں کے بھی وہی مالک، بے نمازیوں کے بھی وہی مالک، شوہر کے بھی وہی مالک، بیوی کے بھی وہی مالک، بچوں کے بھی وہی مالک، بچیوں کے بھی وہی مالک، اولیاء کے بھی وہی مالک، اقطاب کے بھی وہی مالک، اغواس کے بھی وہی مالک، حضور غریب نواز کے بھی وہی مالک، حضور غوث اعظم کے بھی وہی مالک، حضرت آدم کے بھی وہی مالک، حضرت شیش کے بھی وہی مالک، حضرت ادریس کے بھی وہی مالک، حضرت الیاس کے بھی وہی مالک۔ یہ علم نہیں ہے؟ یہ جس کار کے مالک ہیں چلاتے کون ہیں؟ اندر بیٹھ کے وہی چلاتے ہیں، لیکن ہمیشہ کار میں رہتے نہیں۔ کیوں نہیں رہتے؟ کیوں نہیں رہتے؟ یہ کار سے باہر بھی رہے تو کار سلامت رہتی ہے، بٹ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہم جو کار ہیں ہم بھی ایک کار ہیں، لیکن اس کار کو چلانے والا کار میں نہ رہے تو کار ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، صفحۂ ہستی سے مٹ جاتی ہے۔ ہائے ہائے، مقامات محمد کا اگر اظہار ہو جائے، خرد کے ہوش اڑ جائیں، جنوں بیدار ہو جائے، ہے جن کی جستجو اہل نظر کو، ہے جن کی جستجو اہل نظر کو، میرے اندر وہ جلوے بولتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر کوئی ہے، وہ کون ہے؟ میں بولوں گا تو مانے گا کون؟ خدا بولے گا تو انکار کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو کہ محمد الرسول اللہ کلمے میں پڑھتے ہو نا، جس کی رسالت پر تم ایمان لائے، جس کی رسالت پر ایمان لا کے تم مسلمان ہوئے، جس کی رسالت پر ایمان لائے تو صدیق صدیق بنے، فاروق فاروق بنے،
عثمان بنے، علی بنے، علی مشکل کشا بنے، شیر خدا بنے، صدیق اکبر کہلائے، فاروق اعظم کہلائے۔ تم جسے رسول مانتے ہو خدا کا، جی اسی کو رسول حضرت آدم نے بھی مانا، شیس نے بھی مانا۔ محمد رسول اللہ کو رسول ماننے کی وجہ سے آدم کو رسالت ملی، شیس کو رسالت ملی، موسیٰ کو نبوت اور رسالت ملی، ابراہیم علیہ السلام کو خلت ملی، رسالت ملی، نبوت ملی، صحیفے ملے۔ تو محمد رسول اللہ جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ دیکھو میرا کتنا بڑا احسان ہے تم پر کہ ہر نعمت کی اصل، ہر رحمت کی اصل رحمت للعالمین، جانے دو عالم، ہر نعمت جس کے نور سے بنتی ہے، ہر رحمت جس کے نور سے بنتی ہے، ہر کامیابی جس کے نور سے بنتی ہے، ہر فضیلت جس کے نور سے بنتی ہے، ہر عظمت جس کے نور سے بنتی ہے، ہر مرتبہ بلند مرتبہ جس کے نور سے بنتا ہے، اس کو ہی میں نے تمہارے اندر رکھ دیا۔ تمہیں مکان بنایا، اسے مکین بنایا، تمہیں گھر بنایا، اسے گھر میں رہنے والا بسنے والا بنایا، اور وہ تمہارے گھر میں اس طرح بسا ہے، تمہارے وجود کے گھر میں، تمہاری ہستی کے گھر میں اس طرح بسا ہے کہ تمہارے جسم کے گھر میں بھی وہ مکین، تمہارے دل کے گھر میں بھی وہ مکین، تمہاری روح کے گھر میں بھی وہ مکین، تمہارے سر کے گھر میں بھی وہ مکین۔ اسے ہم نے تمہارے اندر ہی رکھ دیا۔ تمہارے اندر رکھنے کے لیے اسے ہم نے دو جہتیں دیں۔ سبحان اللہ کہنا بڑا ان کا قیمتی ہے۔ سبحان اللہ، ارے آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ کیا بول رہا تھا؟ دو جہتیں رکھ دیں، دو پہلو رکھ دیے، دو اعتبارات رکھ دیے، دو حیثیتیں ان کی رکھیں۔ ایک ان کی جسمانیت اور بشریت، سمجھ میں آتا ہے؟ ایک ان کی روحانیت اور نورانیت۔ روحانیت اور نورانیت کو ان کی بہت بڑا پھیلاؤ دیا، بے انتہا وسعت بخشی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسی اردو تم بھی بولو، تم کو ایسی اردو بولے سننے میں الرجی ہے، الحمدللہ الرجی نہیں ہو سکتی، ویسی اردو ہے۔ یہ میرے والد گرامی کا لب و لہجہ ہے، ان کی اردو ہے، اسے کون پسند نہیں کرے گا؟ الحمدللہ۔ ہاں، کنڑ بولنے والا بھی ہو، اردو نہ سمجھنے والا بھی ہو، تو لفظ اس کے کانوں میں رس بول رہے ہوں گے۔ خرد نے کہہ بھی دیا، بولنے والا بھی مزہ لے رہا ہے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات ہیں جی؟ دو جہتیں رکھی، ایک نورانیت اور روحانیت، ایک جسمانیت اور بشریت۔ جسمانیت اور بشریت کو کبھی نظر آنے والا، کبھی چھپا رہنے والا بنایا، اور روحانیت اور نورانیت کو ہمیشہ چھپا رہنے والا بھی بنایا، اور کائنات کی ہر شے کو اس کا مظہر بنا کر ہمیشہ نظر آنے والا بھی بنایا۔ اور اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا یہاں بیٹھ کر، اس سے زیادہ نہیں بول سکتا۔ اوپر والے روک رہے ہیں۔ تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، تھا ضبط بہت مشکل، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا، کہہ ڈالے خلندر نے اسرار کتاب آخر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جسم رکھتے ہیں، اسی لیے کھانا بھی تناول فرماتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، اسی لیے دندان مبارک شہید بھی ہوتے ہیں۔ یہ جسم رکھنا جو آپ کی صفت ہے،
اسی صفت کی وجہ سے آپ بشر ہیں. آپ کا جسم بھی بے مثل ہے، آپ کی بشریت بھی بے مثل ہے. آپ کا جسم ہوتے ہوئے نور ہے، اسی طرح آپ بشر ہوتے ہوئے نور بھی ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اور میرا چینل ہے یوٹیوب پر، عامری سلسلہ عامریہ آفیشیل چینل. تو یہ چینل آپ واچ کریں، وہاں بھی سن سکتے ہیں. کہاں واچ کرتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کے کتنے لوگ چل گئے تھے. سرکار اپنے جسم اقدس کے ساتھ، بشریت کے ساتھ مدینہ منورہ میں قبر انور میں موجود ہیں. مدینہ منورہ میں قبر شریف میں رہ کر مدراس سے پکارنے والا یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ کہتا ہے تو سن لیتے. ایسے کان قدرت نے انہیں عطا فرمایا. ہمارے کان بھی ہیں. نانی بازو بیٹھ کو آہستہ آواز میں بولتی ہے، سننے آتا نہیں. آواز سے بولو نانی، یہ ہمارے کان ہیں. بس سمجھ گئے؟ ادھر سے کوئی بولے میں سن نہیں سکتا. 3 صفوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، کیا بول رہا ہے کوئی مجھے نہیں معلوم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے کان. ہماری بشریت ایسے کان رکھنے والی. حضور کی بشریت بھی کان رکھتی ہے. کیسی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. بیٹھ کر بھی سلام پڑھ سکتے ہیں، کھڑے رہ کر بھی سلام پڑھ سکتے ہیں. موقع ایسا ہے کہ کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر بھی بہتر یہی ہے کہ کھڑے رہ کے سلام بھیجیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا حضرات؟ حضور سن رہے ہیں ہماری آوازوں کو. نہ صرف ہماری آواز، منڈیا والا پکار رہا ہے ان کا امتی، یا رسول اللہ مدد فرمائے. سبحان اللہ. وہ سن رہے ہیں. وہ سنیں، رحمت للعالمین ہوتے ہوئے مدد نہ کریں. ہم تصور کر سکتے ہیں ہم مدد کو پکاریں اور وہ ہیں ہی مدد کرنے کے لیے، وہ ہیں ہی کرم کرنے کے لیے. تو فخر ہوا، تو فخر ہوا یا رسول اللہ، تو فخر ہوا آدم کے لیے، تو رحمت ہے عالم کے لیے، تخلیق ہوا تو کرم کے لیے، تو فیض رسان عالم ہے. وہ رحم نہ کریں تو کون کرے گا؟ وہ رحم کیسے نہیں کریں گے؟ کیونکہ میں سوچ کے آتا نہیں تقریر کہ یہ بولوں گا یہ بولوں گا. وہ کوئی بولنے والا بولتا ہے، وہ لاؤڈ سپیکر سے، مائکرو فون سے بولتا ہے. میں لاؤڈ سپیکر ہوں، بول رہا چلا جاتا ہوں اور وہ رک جاتا ہے، بولنا چھوڑ دیتا. میں بھی میرا بولنا بھی بند. مجھے تو نظر آ رہا ہے میرا پیر، اسے نظر آ رہا ہے اس کا پیر، اسے نظر آ رہا ہے اس کا پیر. ادھر سے آ رہی ہے بات. حضور رحم کیسے نہیں کریں گے؟ ہم رحم کی درخواست کریں اور ان کے کان ایسے کہ جس طرح نزدیک سے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں قبر انور کی جالیوں کے پاس جا کے جس طرح ہم پکاریں تو سنتے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہمارا ایمان ہے، اسی طرح میں یا رسول اللہ منڈیا کی سرزمین سے پکارتا ہوں تو اسی طرح وہ آواز سنتے ہیں میری. یہ ہے ہمارا عقیدہ. دور و نزدیک کے سننے والے کا. امریکہ کے قصر ابیض میں، قصر بولے تو محل، وائٹ ہاؤس میں وہاں
بولنے والا بولتا ہے او برادران، وہ بول رہا ہے۔ یہاں اعظم ڈاکٹر محمد اعظم چشتی عامری یہ اپنی کلینک میں وائٹ ہاؤس میں بول رہا ہے، جس وقت وہاں بول رہا ہے وہیں اسی وقت یہ سن رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، کمنٹس بھی دے رہے ہیں، سمجھ سب ایک ہی وقت ہو رہا ہے۔ تو اعظم کے کام اتنے پاورفل ہیں۔ امریکہ کے قصر ابیض میں جو بھاشن دے رہا ہے، وہ جو لیکچر دے رہا ہے، اسپیچ دے رہا ہے، وہ یہاں اسی وقت سن رہے ہیں، اپنے گھر سے باہر بھی نہیں نکلے، دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ کے کان، اعظم کے کان محتاج ہیں کسی آلے کے، کسی سسٹم کے، کسی نیٹ ورک کے۔ وہ نیٹ ورک بنا بھی ہے حضور کے نور سے، وہ آلہ بنا بھی ہے نور سے حضور کے۔ ہوا جہاں جو کام کر رہی ہے قصر ابیض کی بات کو اعظم کے کانوں تک پہنچانے کی کام کر رہی ہے، وہ ہوا بھی بنی حضور کے نور سے۔ تو یہ جو سسٹم ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے قصر ابیض کا منظر، قصر ابیض کی آوازیں لے رہا ہے سیٹلائٹ، اور سیٹلائٹ جو ہے مصنوعی سیارہ جو ہے وہ پوری دنیا میں اس آواز کو اور اس پکچر کو نشر کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ حضور کے نور سے بنی ہوئی ٹیلی ویژن، دور کا ویژن، ٹیلی ویژن جو دور کا منظر دے، کتنا دور، بیچ میں اوورسیز سمندر حائل ہیں، ہزاروں میل کا فاصلہ اور مسافت بیچ میں حائل ہے، وہ قصر ابیض سے گونج رہا ہے، وہ چلا رہا ہے That I want to say, I want to declare، وہ بول رہا ہے۔ یہ یہاں اسی وقت سن رہے ہیں۔ کہاں سا سنیں؟ وہ ایک آلہ بنایا، کون بنایا؟ مسلمان بھی نہیں، ٹی وی کا آلہ بنایا، پھر اسے ایسا بنایا کہ وائرلیس ہوا میں اس نے جانا کہ ہوا میں منظر بھی ہے، ویژن بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے، تو اس ہوا کے ذریعے اس آلے کو بنایا کہ ہوا میں جو مناظر آتے ہیں، پکچرز آتے ہیں، اور جو ویڈیوز آتے ہیں، جو ویژنز آتے ہیں، ان کو بھی نقل کر پکڑ لے، اور آوازوں کو بھی، آڈیو ویڈیو دونوں ٹی وی دکھانے لگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ انسانی ذہن کی پرواز، حضور کے نور سے بننے والے ذہن کی پرواز، ان کا کمال۔ دور کی آواز وہ کون سن لیتا ہے؟ ٹی وی سنتا ہی نہیں، سناتا ہے، دکھاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم سنتے ہیں دور کی آوازیں، دور کی مناظر ٹی وی کے ذریعے، مگر سنتے ہیں نہیں سنتے۔ اب حضور کو اللہ نے قوت دی ہے، تم کو ٹی وی نے قوت دی ہے دور کی بات سننے، دور کا منظر دیکھنے۔ حضور کی آنکھوں کو اللہ نے بنایا ایسا کہ وہ دور کی بات بھی دیکھ، دور کا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں، قریب کا منظر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضور امامت فرما رہے ہیں، صحابہ اقتداء کر رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تم کو جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ جو پیچھے سے بھی دیکھ لے، یعنی جو لوگ اقتداء کر رہے تھے حضور کی، پیچھے تھے، حضور فرماتے ہیں میں سامنے والے کو جیسا دیکھتا ہوں پیچھے والے کو بھی دیکھتا ہوں۔ مطلب کیا؟ دیکھنے کے لیے مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، سامنے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ سامنے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھ لیتا ہوں۔ تو جو پیچھے دیکھ لے، پیچھے کا آپ دیکھتے ہیں پیچھے کا منظر نہیں، حضور دیکھتے ہیں، تو دور کا منظر کیوں نہ دیکھیں؟ تو ہم دور ہزاروں میل کے فاصلے پر جو کارروائی ہو رہی ہوتی ہے، جو تقریر ہو رہی ہوتی ہے، اسے ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔ تو میرے آقا بغیر ٹی وی کے اللہ کی دی ہوئی سماعت اور بصارت سے، اللہ کے دیے ہوئے کانوں اور آنکھوں سے
ہزاروں میل کی مسافت کا امتی جو پکارتا ہے سن لیتے ہیں، اس کی التجا سن لیتے ہیں، اس کا استغاثہ استمداد سن لیتے ہیں، وہ کیا مانگ رہا ہے سن لیتے ہیں، اور اس کا منظر دیکھ لیتے ہیں، اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ لیتے ہیں۔ انسان بنایا سو اتنا کام کرتا ہے، دور کا منظر دکھا دیتا ہے، دور کی آواز سنا دیتا ہے۔ اللہ نے اور جو کچھ جس انسان نے بھی یہ چیز پیدا کی، حضور کے نور سے بننے کی وجہ سے پیدا کی۔ اور ٹی وی کس کے نور سے بنا ہے، سیٹلائٹ کس کے نور سے بنا ہے، ہوا کس کے نور سے بنی ہے، ویژن کس کے نور سے بنا ہے؟ وہ خود ٹی وی کا محتاج ہے؟ نہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، جو غوث اعظم کا وفادار ہوتا ہے نا، اس کی بیوی اس کی وفادار ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کا وفادار ہوتا ہے۔ جو اہل سنت ہوتا ہے حقیقی معنوں میں، وہ بیوی کا وفادار، بیوی اس کی وفادار، بچے اس کے وفادار، وہ بچوں کا وفادار، دوست اس کے وفادار، وہ دوستوں کا وفادار۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو حضور کا وفادار ہوا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا وفادار، اور جو حضور کا غدار ہوا، ہزار بار خدا نخواستہ اس کی اولاد اس کی نافرمان، اس کا دوست اس کا جانی دشمن۔ تو جن کا ہونا چاہیے ان کا ہو جا، ساری کائنات تیری ہے۔ حاصل مراد دل چشم التفات اس کی، ساری کائنات اپنی، وہ اگر ہمارا ہے تو بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ؟ ایک ہے رحم اور ایک ہے رحمت۔ رحمت جو ہے وہ رحمت ہی ہے، رحیم اور ہے، رحمت اور ہے۔ رحم اور رحمت ایک ہی چیز ہے، رحم اور رحمت ایک ہی چیز ہے۔ پھر معنوں میں فرق بھی ہے، رحم ایک الگ چیز ہے، رحمت کا معنی بڑا وسیع ہے۔ خیر، حضور رحمت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم رحمت ہیں۔ وہ صرف رحیم ہی نہیں، رحمت بھی ہیں۔ تو رحیم جو ہوتا ہے وہ کبھی رحم کرے گا کبھی رحم نہیں کرے گا۔ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہ سو رہا ہے تو آپ پر کیا رحم کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رحیم ہے، سو رہا ہے، کیا رحم کرے گا؟ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، آپ سے ناراض ہے، وہ کیا رحم کرے گا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ رحیم نہیں سمجھ میں آیا؟ ایسا ہے، سمجھنا۔ رحیم بولتے ہیں رحم کرنے والے کو۔ رحم کرنے والا کبھی رحم کرے گا کبھی نہیں کرے گا۔ جیسے ڈاکٹر محمد اعظم عامری چشتی بیٹھے ہیں، اب یہاں میری تقریر سن رہے ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹری کے کام میں تو مصروف نہیں ہے نا، کسی کو سٹیسکوپ رکھ کے دیکھ رہے ہیں، تھرمامیٹر لگا کے دیکھ رہے ہیں، اس کا بخار ٹیسٹ چیک کر رہے ہیں، بی پی چیک کر رہے ہیں، شوگر دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، ڈاکٹر ہیں لیکن اب ڈاکٹری نہیں کر رہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ رحیم، رحم کرنے والا، رحمت دینے والا، وہ سو رہا ہے تو کیا رحمت دے گا؟ یا آپ نے رحیم کا دل دکھا دیا؟ رحیم ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اس پر رحمت کرتا ہے، لیکن جس نے گستاخی کی دل جلایا نہیں کرو۔ لیکن حضور صرف رحیم ہی نہیں ہیں، وہ خود رحمت ہیں۔ رحمت تو ہر وقت رحمت ہے۔ برسے بغیر ہی جو گھٹا گھر کے کھل گئی، برسے بغیر ہی جو گھٹا گھر کے کھل گئی، ایک بے وفا کا عہد وفا یاد آ گیا۔ گھٹا کبھی چھاتی ہے، برستی نہیں کھل جاتی، مگر وہ برستی نہیں کھل جاتی ہے، برسے بغیر ہی گھر کے کھل گئی گھٹا، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ تو گھٹا کبھی برستی ہے، گھٹا کسے کہتے ہیں؟ گھٹا کہتے ہیں ابر کو، بادل کو، کلاؤڈ کو۔ بادل کبھی برساتا ہے کبھی برساتا، وہی ہے، بادل سے ہی بارش ہوتی ہے، لیکن کبھی برساتا ہے کبھی برساتا نہیں، لیکن بارش تو بارش ہی ہے نا۔ تو حضور رحیم ہی نہیں، وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت ہیں، رحمت تو ہر وقت رحمت ہی ہے، رحیم کبھی رحمت دے گا کبھی رحمت نہیں دے گا، لیکن رحمت تو ہمیشہ رحمت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضور رحمت ہیں، رحیم ہی نہیں، رحیم بھی لفظ ہے، رحیم بھی حضور کا اس میں گرامی ہے، اس میں وصفی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور رحیم ہے بھی تو کس کے لیے؟ صرف مومنین کے لیے، اور رحمت ہے تو بہت غور سے سنیں، آج بول ہی دیتا ہوں، رحمت ہے، رحیم ہے، بالمؤمنین رحیم رؤوف الرحیم، اور رحمت ہے، جب رحمت کہا حضور کو کیا کہا؟ وما، اس کے بعد آتا نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اتنا سب چیخنے ہم نہ ہوتا نہیں، بس سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمیں اپنا انرجی بچا بچا کو رکھ لے، کو کیا کرتے ہیں گے، بچا بچا کو رکھ لے۔ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ جو رکھ لانا چاہتا ہے رکھ لے بھائی، کب تک رکھے گا؟ جب تک وہ رکھنا چاہے گا تیرے اندر رہے گا۔ جب وہ لینا چاہے گا تو کیا کرے گا؟ ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ مطلب کیا؟ مصطفیٰ تم کچھ بھی نہیں ہو، عالمین کے لیے رحمت کے سوا، یعنی تم ہر اعتبار سے رحمت، ہر پہلو سے رحمت، ہر اینگل سے رحمت، ہر جہت سے رحمت، ہر ڈائمنشن سے رحمت، ہر وقت رحمت، ہر آن رحمت، ہر جگہ رحمت، ہر عالم میں رحمت۔ جو تم کو رسول مان رہا ہے ہمارا، اس پر لازم ہے کہ وہ تمہیں رحمت بھی مانے۔ تم رحمت، تمہاری ذات رحمت، تمہاری رسالت رحمت، تمہاری نبوت رحمت، تمہاری کتاب رحمت، تمہارا دین رحمت، تم رحمت، تم سے جو لگا وہ بھی رحمت۔ تم رحمت، صدیق تمہارا رحمت، فاروق تمہارا رحمت، عثمان تمہارا رحمت، علی تمہارا رحمت، طلحہ تمہارا رحمت، بلال تمہارا رحمت، صہیب تمہارا رحمت، ابو ذر تمہارا رحمت، سلمان تمہارا رحمت، 1,24,000 تمہارے دیوانے، تمہارے صحابہ رحمت، تمہاری امت کے امام رحمت، خطیب رحمت، تمہاری امت کے مشائخ رحمت، پیر رحمت، غوث پاک غوث رحمت، خواجہ رحمت، قطب الدین بختیار کاکی رحمت، رحمت ہی رحمت، تمہارے نور سے بنی ہوئی زمین رحمت، آسمان رحمت، چاند رحمت، سورج رحمت، ستارے رحمت، ہوائیں رحمت، اور تم رحمت ہو صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، صرف کافروں ہی کے لیے نہیں، صرف یہودیوں ہی کے لیے نہیں، صرف عیسائیوں ہی کے لیے نہیں، کسی مخصوص طبقے کے لیے ہی تم رحمت نہیں، کسی مخصوص رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے انسان ہی کے لیے تم رحمت نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تم کسی کو دیکھ کے مسکراتے ہو تو یہ مسکرانا تمہارا رحمت، تم کسی کو دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہو تو یہ تمہارا منہ پھیر لینا بھی اس کے حق میں رحمت۔ تمہاری محبت بھی رحمت،
تمہارا ناراض ہو جانا بھی رحمت، تمہارا دینا بھی رحمت، تمہارا دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لینا بھی رحمت، تمہاری نماز بھی عالمین کے لیے رحمت، تمہارے روزے عالمین کے لیے رحمت، تمہاری تقریر عالمین کے لیے رحمت، تمہاری گفتگو عالمین کے لیے رحمت، تمہارا سکوت عالمین کے لیے رحمت۔ جی اب وہ رحمت حضور کی رحمت کہاں رکھ دی؟ ہر چیز میں رکھ دی۔ حضور جو رحمت ہیں ان کی نورانیت اور روحانیت کو ہر جگہ رکھ دیا، ہر چیز میں رکھ دیا، ہر انسان میں رکھ دیا۔ جسمانیت اور بشریت تو وہاں ہے مدینہ منورہ میں، قبر انور میں، وہ جسم شریف بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے سب کی پکار، لیکن نورانیت اور روحانیت حضور کی جو ہے وہ یعنی حضور نور ہیں، حضور روح ہیں، روح عالم ہیں، اس اعتبار سے حضور سب میں ہیں۔ روح کونین ہم میں ہے، اسی لیے ہماری روح اندر ہے۔ ذرا گاڑی ہو گئی بات، ذرا بول کو دوسرے طرف چلے جانا تھا۔ یہ مجھے کیا بولتے ہو بھائی؟ جیسی ادھر سے ریلے ہو رہی ہے میں بول رہا ہوں، میرا کیا؟ چائنا کا اعظم چشتی نے چائنا کا چینل کھول لیا، سمجھ میں نہیں آتا تو چائنا کا چینل کیوں کھولا بھائی؟ ادھر سب آتا ہے بس، تو پھر کائی کو چینل بس چائنیز لوگ سنیں گے بھائی جو بولتے ہیں سب سمجھ میں نہیں آتا نا، وہ عامریوں کے لیے ہے۔ تو آپ بھی ذرا اس میں آ جاؤ۔ یہ حقیقتیں میں بتاؤں گا، تو ادھر سے ہٹ کے ادھر کو آ۔ جو نہ آیا اس کو خبر ہی کیا، یہاں کیا نشیب و فراز ہے۔ ہم تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تو کچھ کرنا ہے نا؟ ہاں وہ کیا کرنا ہے؟ نسبت لے لو، پھر فیضان ہی فیضان ہے۔ وتاؤٹ نسبت بیٹھے گا تو بنگالی زبان سیکھ لو، سمجھ میں آئے گا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم رحمت ہیں، اور وہ رحمت کیا ہے؟ ہائے ہائے، اس رحمت ہی سے صحت نکلتی ہے، اس رحمت ہی سے عافیت نکلتی ہے، اس رحمت ہی سے علم نکلتا ہے، اس رحمت ہی سے ایمان نکلتا ہے، اس رحمت ہی سے سانسیں نکلتی ہیں، اس رحمت ہی سے دھڑکنیں نکلتی ہیں، اس رحمت ہی سے غذا پیدا ہوتی ہے، اس رحمت ہی سے پانی نکلتا ہے، وہ ہر چیز کی اصل ہے رحمت۔ وہ رحمت تمہارے اندر رکھی، باہر نہیں باہر گئی، سانسیں کیسے ملیں گی؟ دھڑکنیں کیسے جاری رہیں گی؟ سمجھ کیسے باقی رہے گی؟ ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ اسلام کہاں اندر رہے گا؟ اس لیے کہ سب چیزیں اسی سے نکلتی ہیں۔ کل شیء من نوری، ہر چیز میرے نور سے ہے، وہ نور ہی ہے رحمت، جسے رحمت للعالمین کہا گیا ہے۔ ہر شے کو جو چیزیں ضروری ہیں وہ اسی رحمت اور نور سے نکلتی ہیں، اسی لیے ہر شے کے اندر اسے رکھ دیا۔ چشم بینا سے کہاں جلوہ نبی کا دور ہے۔ میں نے بہت پہلے 30 سال ہو گئے یا کتنے سال ہو گئے یا 30 سال سے کم میں بہت پہلے کہا تھا، ایک تنہی مصرع دیا گیا تھا کہ ذرے ذرے میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے، اس پہ لکھنا۔ تو میں نے نعت کہی تھی، چشم بینا سے کہاں، چشم بینا معلوم نہیں، معلوم کر لو، چشم بینا بولے تو دیکھنے والی آنکھ، چشم بینا سے کہاں جلوہ نبی کا دور ہے، ذرے ذرے میں محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ تو وہ اندر ہیں، اور اندر نہیں رہے تو کیا ہوں گا؟
تمش نہیں رہیں گے. اعظم کار سے باہر بھی ہیں تو کار کھڑی ہے پورٹیکو میں, کار کھڑی ہے پیپل کے جھاڑ کے نیچے. انہیں بولتی جا کو آؤ, کار بولتی جا کو آؤ, انہیں زبانی حال سے بولتی جا کو, میں کھڑی رہتی ہوں جا کو. ہمیں نہیں بول سکتے آپ جائیے ہم رہیں گے, نہیں. تیرے پرتاؤ سے آیا ہوں میں بھی یا رسول اللہ, تیرے پرتاؤ سے آیا ہوں میں بھی, تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی. وہ ہم میں ہے, ہم میں ہیں تو انہی کے نور سے سانسیں نکل رہی ہیں, گفتگو نکل رہی ہے, کلام نکل رہا ہے, علم نکل رہا ہے, ایمان نکل رہا ہے, عرفان نکل رہا ہے. چشم بینا سے نبی کا تو سرکار اندر ہیں, اسی لیے زندگی ہے. زندگی ان سے نکلتی ہے, حیات ان سے نکلتی ہے, جسم ان سے, ہر لمحہ جسم فنا ہو رہا ہے, بقا پا رہا ہے ان کے نور سے. تو جو چیز جنریٹر ہے, جنریٹ کرتی ہے جسم کو, روح کو, قلب کو, حیات کو, علم کو, ارادے کو جنریٹ کرتی ہے. سمجھتے ہیں آپ, وہ جنریٹر نور ہے, وہ ہمارے اندر ہی ہے, وہ اندر ہے تو ہماری زندگی کی گاڑی, جسم کی گاڑی چل رہی ہے, گاڑی چل رہی ہے, اندر اعظم ہے, دیکھو وہی چلا رہا ہے. اسی طرح وہ اللہ فرما رہا ہے تم چل رہے ہو, وَعْلَمُوا, جان لو کہ اندر تمہارا محبوب ہے موجود. اللہ اکبر, وہ نہ ہوتے تو یہ اللہ اکبر تو کہاں سے کہتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, عبادت کرنے والے جان لے کہ اندر اللہ کا رسول ہے. وہ نماز پڑھوا رہا ہے, تو پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. عباد اللہ, اوصیکم وإیایا اولا بتقوى اللہ. اعتمروا بما امرکم اللہ وانتہوا عما نہاکم عنہ وزجر. خطیب خطبہ دے رہا ہے, کون ہے؟ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. خطیب تیرے اندر اللہ کا رسول ہے, وہ اندر ہے, وہ کوہ فارام پہ چڑھ کے خطبہ دینے والا, دعوت ذوالعشیرہ کر کے اپنے سب سے پہلے پیغام سنانے والا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. لوگو بولو لا الہ الا اللہ. اس نے فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے سنایا, وہی تمہارے اندر, اس وجہ سے تم خطیب بنے ہو. مناقب غوث اعظم کی بات تھی, رسول اللہ کا تذکرہ چڑھ گیا. بیٹے کا ذکر کرنا چاہتے تھے, باپ کا ذکر کر رہے ہیں. حضور کی جتنی بھی منقبتیں ہیں, تعریفیں ہیں, وہ سب غوث اعظم ہی کی تعریف ہے نا. کوئی آدمی یہاں کے کھڑا ہو جائے, کہے کہ حضرت شمس المفسرین فرید العصر الحاج علامہ سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی الخلفائی نوری قدس اللہ سرہ العزیز کے مناقب میں کیا بیان کروں. ایسی شخصیت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. وہ اللہ کا ولی کامل, وہ اللہ کا ولی, وہ عارف کامل, عارف واصل تھا. میرے پاس تقریر کر رہا ہے, خوش میں ہو رہا ہوں. یہ میرے باپ ہی کے تو تک ہے. اس کی تعریف میری تعریف ہے یا نہیں؟ میرے پیر بھائی جن کا رمضان شریف میں وصال ہوا, شہادت کا مرتبہ ملا ان کو, شہیدی شاہ صاحب عامری, سید انصر احمد شہیدی شاہ عامری بنگلوری, جو میرے بہت ہی قریب پیر بھائی تھے. میں ان کا مہمان رہتا تھا, اب بھی ہوں ان کے گھر مہمان. اور یعنی اپنی ڈاکٹر صاحب کے گھر میں سمجھے کہ کبھی مہمان, کبھی دو جگہ بھی مہمان رہتا تھا. اب بھی وہی حال ہے.
تو شہیدی شاہ صاحب وہ سید تھے، وہ عامری تھے، وہ چشتی قادری تھے، وہ سخی تھے، وہ انہوں نے مسجد عامر کلیمی چنئی کے لیے 5 لاکھ روپے دیے اور بھی دینے کا وعدہ کیا، فلاں کیا، تاریخ کہا آدمی کھڑے کے رہ کے تقریر کر رہا، شہیدی شاہ صاحب ان کا یہ دھندا تھا، تجارت تھی، وہ فلاں، وہ ایسے سخی تھے، سادات سے تھے، فلاں تھے. ان کا بیٹا ہوا ہے اصغر، تعریف باپ کی ہو رہی ہے، یہ موٹا ہو رہا ہے. میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، میرے باپ ہی کی تعریف، یہ میری تعریف ہی تو نہیں، میرے والد کی تعریف ہو رہی ہے. میں محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہے غوث اعظم. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری طاقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پوڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پوڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. اور کیا زندہ ہے جاوید شعر کہا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے، فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو غوث اعظم کون ہے؟ جگر گوشہ بطول، فرزند رسول، ابن مصطفیٰ. اب حضور کی تعریف ہو، غوث اعظم کی تعریف، غوث اعظم کی تعریف ہو، حضور کی تعریف. اب ان دونوں کے بعد کیا کہوں، تو حضور ہمیں میں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو وہ ہیں تو نماز بھی ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. حضور نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں، وہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. وہ ہم میں نہیں ہیں تو ہم زیرو.
ہم میں ہیں تو ہم 10 بھی ہیں، 100 بھی ہیں، 1000 بھی ہیں، لاکھ 10,000 بھی ہیں، لاکھ بھی ہیں، 10 لاکھ بھی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ ہم میں نہیں، وہ ہمارے نہیں، ہمارے ساتھ نہیں تو غوث بھی ساتھ نہیں، خواجہ بھی ساتھ نہیں۔ وہ ایک ساتھ ہوئے، وہ ہمارے ہوئے تو غوث بھی ہمارے، خواجہ بھی ہمارے، قطب الدین بھی ہمارے، فرید الدین بھی ہمارے، نظام الدین بھی ہمارے، نصیر الدین بھی ہمارے، بندہ نواز بھی ہمارے، شاہ کمال بھی ہمارے، مچھلی والے شاہ بھی ہمارے، غوثی شاہ بھی ہمارے، نوری شاہ بھی ہمارے، پیر عامر کلیمی شاہ بھی ہمارے۔ ضرب دوں خود سے جو تجھ کو تو بنوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو تجھ سے تو بنوں لا تعداد۔ تو اگر مجھ سے نکل جائے صفر ہو جاؤں، اسی لیے وہ ہم سے نکلتے نہیں۔ تو یہاں بھی ہمارے ساتھ، قبر میں بھی ہمارے ساتھ، یہاں ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے قبر میں آئے، یہاں ہیں نظر نہیں آتے، ہاں آنکھ والوں کو نظر آتے ہیں، سب کو نظر نہیں آتے، لیکن قبر میں جانے کے بعد نظر آ جاتے ہیں۔ اور فرشتہ پوچھتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو زندگی میں کیا کہتا تھا اس شخص کے بارے میں؟ اب جو عاشق ہوگا بولے گا یہ تو میری جان ہیں، یہ تو میرے رسول اللہ ہیں، انہی کا ٹکڑے میں کھاتا تھا، انہی کے در کی بھیک پر میں پلتا تھا، صبح شام یہی میرے پالنے والے، یہ مجھے سجانے والے، سنوارنے والے، میں نے کچھ نیکیاں کی تو ان کے اندر رہنے کی وجہ سے کی، یہی تو میرے آقا ہیں، ان پر تو میں ہمیشہ اپنے ماں باپ کو قربان کرتا رہا، فدا امی وابی کہتا رہا۔ تم کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو میرے ہیں، ان سے پوچھو کہ میں ان کا وہ تو میرے داتا ہیں، ان سے پوچھو کہ میں ان کا فقیر ہوں یا نہیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کر رہا تھا یہ باتیں آپ کو کچھ پسند آئیں؟ یہ باتیں میری نہیں تھیں، یہ باتیں میرے استاذ شریعت، پیر طریقت، میرے والد گرامی حضرت شمس المفسرین فرید الاسر حضرت علامہ سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، حسنی الحسینی چشتی قادری جعفری الجیلانی الخلفائی نوری قدس اللہ سرہ العزیز کی باتیں تھیں۔ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ لہجہ بھی ان کا ہو، کوشش پوری کرتا ہوں کہ بات الفاظ بھی ان کے ہو، لیکن مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں۔ باہر کا ان کی تعلیمات کو میں نے پیش کیا، اب بھی ان کا فیضان ہے جس کی وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ تعلیم بھی انہی کی ہے، 40 سال مسلسل ان کی صحبت میں رہا ہوں، سفر و حضر میں رات اور دن ان کی ہر حالت کو واچ کیا ہے، ان سے سب سیکھا ہے۔ میرا کوئی دوسرا استاد نہیں، شریعت میں بھی، طریقت میں بھی، حقیقت میں بھی، معرفت میں، تو میرا کوئی استاد ہے ہی نہیں، تو میں کیا بولوں گا کسی استاد کی؟ ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کا سمجھانا، اور اس کے علاوہ میرا اپنا ذاتی مطالعہ، کچھ علماء کرام کی صحبت بھی اختیار کی، ان سے بھی کچھ سیکھا، لیکن یہ جزوی حیثیت رکھتا ہے، کبھی کبھی کسی سے۔ میرے دادا پیر سے بھی میں نے علم حاصل کیا، لیکن مکمل طور پر، بنیادی طور پر میں میرے والد گرامی کا مرید ہوں، شاگرد ہوں، خلیفہ ہوں۔ تو یہ جو باتیں سنی یہ میرے پیر کی، انہوں نے کیا بتایا یہ میرے پیر نے سکھائی، وہ کیا بتا رہے میرے پیر غوثی شاہ کے تعلیمات۔ تو یہ ہے نا، تو سلسلہ عامریہ جو ہے پیر عامر کلیمی شاہ کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ وہ تعلیم کیا ہے؟ عین کتاب و سنت۔ میں روزانہ ہفتے میں تقریباً 6 دن رات میں 11 بجے سے لے کے 10 بجے سے 10:30 سے لے کے 12 بجے تک آن لائن تعلیم دے رہا ہوں، سب کو نہیں،
میرے سلسلے کے سلسلہ عامریہ کے اہم افراد جن میں خلفاء بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، عام ترین اس میں ہمارے یہ جو ڈاکٹر محمد اعظم چشتی عامری صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے ڈاکٹر ہیں، بنگلور کے، یہاں کے نہیں بنگلور کے ہیں، الحمدللہ یہ ہر اعتبار سے میرا ساتھ دے رہے ہیں، ان کے ساتھی بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ بھی آن لائن کی تعلیمات میں آتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہمارے حمید اللہ شاہ صاحب ہیں، یہ بہت فعال ہیں، اللہ ان کو صحت دے، عافیت دے، ان کی زبان کی تاثیر میں اضافہ کرے، سب لوگ ہمارے نگاہی شاہ صاحب ہیں یہ. تو میں آن لائن کی تعلیمات بھی آپ سنتے ہیں، اور میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ میرے شیخی تعلیمات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. اب انہی تعلیمات کو عام تقریروں میں پیش کرنا ہے تو عام فہم بنا کر اسے ان کو سافٹ کر کے بہت ہی آسان لفظوں میں دلچسپ بنا کر پیش کرنا پڑتا ہے. اس لیے کبھی آپ کو ہنسانے کے لیے کچھ بول دیتا ہوں، آپ اگر برا لگے تو معاف کریں، کہ آپ کا دل توڑنا یہ تو مقصود نہیں ہوتا. لہٰذا یہ تعلیمات کیا ہیں؟ قرآن کی تعلیمات ہیں، حدیث کی تعلیمات ہیں، عقائد اہل سنت کے تعلیمات ہیں، بزرگان دین غریب نواز کے تعلیمات ہیں، غوث اعظم کے تعلیمات ہیں، اہل سنت و جماعت کا پیغام ہے. تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، اب آپ نے بلایا، ہم آ گئے، آپ نے موقع دیا تقریر کا، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے آپ کی خدمت کی. تو ایک ایسا اسٹیج ہونا چاہیے ہمیں جس سے ہم ہمیشہ ہر جمعہ کو اہل سنت و جماعت کے عقائد، سنی کو معلوم نہیں کہ اس کے کیا عقائد ہیں، تو اہل سنت و جماعت کو بتایا جائے کہ کیا عقائد ہیں، امام اعظم کا کیا عقیدہ ہے، کیا پیغام ہے، حضور غریب نواز کا کیا پیغام ہے، کیا عقیدہ ہے، غوث اعظم کے کیا عقائد ہیں، کیا پیغام ہے. تو اس کے لیے ہمیں پرماننٹ ایک اسٹیج چاہیے جو مسجد کا ممبر ہی یہ رول ادا کر سکتا ہے. تو ہم نے یہ کوشش جاری رکھی، تقریباً 30 سال سے یا 28 سال سے یہ کام ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ 93 سے مسجد عامر کلیمی گڑدھلی بنگلور میں بنائے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالی بنگلور کی مساجد میں اس کی ایک انفرادی ہے، وہ مسجد تو نہیں ہے، وہ دلہن ہے، اور میں کیا بولوں، وہ مسجد میری محبوبہ ہے، اتنی خوبصورت اور اتنی روحانیت والی مسجد. تو ہم نے بنایا، اب وہاں کام ہو رہا ہے، وہاں سے میں لیلۃ القدر میں آ جاتا ہوں، دوست لوگ بلا لیتے ہیں، آ جاتا ہوں جب بھی موقع ملا آ جاتا ہوں. تو اسی طرح ہم نے ہوسکوٹے میں بھی مسجد عامر کے لیے، اور کہاں پینیا میں عامر مسجد عامر کے لیے، ہاں سلگٹے میں عامر کے لیے مسجد ہے. تو اب مدراس جو ہمارے سلسلے کا مرکز ہے وہاں یہ مسجد نہیں تھی، اور وہاں کی اکثر و بیشتر مسجدوں سے یہ شریعت و طریقت کا پیغام عام نہیں ہو رہا ہے، سنیت کا پیغام جس طرح عام ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے. مدراس والے کوئی ہوں تو مجھے معاف کرے، میں حقیقت سے 1 انچ بھی ہٹ کے نہیں بول رہا ہوں، بالکل حقیقت پر مبنی ہے میرا بیان. امین اللہ شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. تو کیا عرض کر رہا تھا، تو آپ تو ہماری یہ کوشش، میں بنگلور میں کوشش کی، جگہ جگہ کوشش، کامیاب ہو گئے. اب مدراس میں ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. یہ مدراس شہر میں ایسی نوعیت کی مسجد اب تک نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس میں جگہ کی خریداری کا مسئلہ ہے. ہم نے پاؤنڈ گراؤنڈ تقریباً جگہ خرید لی ہے، لیکن وہ ایسی جگہ ہے، زمین ہے، مسجد نہیں بنا سکتے. اگر بنائیں گے تو لوگ نہیں آ سکیں گے. تو اب اس کے بازو جگہ ہم کو مل رہی ہے، 4 کروڑ کی لاگت ہے، صرف زمین خریدنے کے لیے 4 کروڑ روپے چاہیے ہمیں. تو اس میں اب اللہ نے جسے دل دیا ہے وہ کچھ بھی حصہ لے سکتا ہے. 2-4 بھائی ہی کھڑے ہو جائیں اور ہم یہ حصہ لے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرکیف اس مسجد کی تعمیر میں آپ حصہ لیں، دل کھول کر حصہ لیں. بہت بڑی سنیت کی خدمت ہوگی، بہت بڑی سلسلہ عامریہ کی خدمت ہوگی، بہت بڑی خدمت ہوگی غوث اعظم کے پیغام کی، خواجہ اجمیری کی پیغام کی، سنیت کی صحیح شبیہ سامنے آئے گی لوگوں کی. باطل فرقے آج سر ابھار رہے ہیں اور اپنی
غلط تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں عام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، پیسے سے۔ اب مسجد ہم بنانا چاہتے ہیں، اس کی اہمیت تو آپ جانتے ہیں، لیکن مسجد کیسے بنے گی؟ پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، 2 آدمی مل کے پوری زمین خرید لیں، 4 آدمی مل کے پوری زمین خرید لیں، یا 10 آدمی مل کے پوری زمین خرید لیں۔ تو باہر کیف وہ زمین جو ہے ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے تاخیر کی تو 1000 بار خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اسے خرید لے، اور بہت سی رکاوٹیں ہمیں پیدا ہو سکتی ہیں، اور وہ جگہ مل جائے گی تو اس کے ساتھ کی جگہ پون گراؤنڈ کی جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ملا لیں گے، تو اللہ کے کرم سے ایک گراؤنڈ 1.25 گراؤنڈ کی زمین ہو جائے گی، بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ حضرات اگر آپ کے مرحوم دادا، نانا، والد یا رشتہ دار کی طرف سے ایصال ثواب کی نیت سے بھی کریں تو بہت بڑی چیز ہے، ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ مسجد کی تعمیر بہت اہم ہے۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مسجد بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر بنا دے گا جنت میں۔ تو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا، اور بہت عظیم سنیت کی خدمت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں گے کہ میں نے جو تقریر کی، ایسی تقریریں بہت کم سننے میں آئی ہوں، تو یہ انشاءاللہ ایسی تقریریں ہی ہوتی رہیں گی اس مسجد میں، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بڑھ چڑھ کر حصہ، 5-10 آدمی حصہ لے کے یہ پوری زمین کی خریداری کا مسئلہ کرتے ہیں، اور آپ بھی کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام پاک میں کہ تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز، اپنی محبوب چیز، مال جو ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خصوصاً جو اہل خیر حضرات ہیں، مالدار حضرات ہیں، وہ کوشش کریں۔ 4 کروڑ کی جگہ ہے، 4 کروڑ کی لاگت ہے، تو 50 لاکھ روپے ڈونیٹ کرنے والے مل گئے۔ جی اللہ کے کرم سے ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، میرے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے کہا 50 لاکھ روپے میں قرض دیتا ہوں، 50 لاکھ روپے قرض حسنہ، جب مسجد کو اتنا پیسہ آ جائے گا تب مجھے دینا، اس وقت تک میں نہیں مانگوں گا۔ اس طرح قرض حسنہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور ہمارے برکت اللہ شاہ صاحب نے، سید برکت اللہ شاہ صاحب میرے قریبی رشتہ دار ہیں، انہوں نے 50 لاکھ روپے قرض حسنہ دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کے پاس ہیں، وہ دے دیں گے، جب میں مانگوں گا دے دیں گے۔ 50 لاکھ روپے قرض حسنہ کے طور پر دے رہے ہیں۔ اس طرح قرض حسنہ بھی دے سکتے ہیں، یا اپنی جائیدادیں کچھ ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، زمینات بھی دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو کہ تھوڑے لوگوں میں کام بڑا ہو جائے، ورنہ کوئی 1000 روپے دے رہا ہے، کوئی 10,000 روپے دے رہا ہے، کوئی 20,000 روپے دے رہا ہے، تو یہ کوئی دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا ہے، تو بہت دراز و دور والی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ حضرات، منڈیا کے حضرات، میسور کے حضرات، بڑے دل والے، بڑے سخی حضرات، جی، اور بہت سے، ایک ہمارے میسور کے پیر بھائی، انہوں نے مسجد مشائخ بنایا کروڑوں روپے لگا کر۔ آپ حضرات بھی یہ مسجد عامر کلیمی، اس کا نام ہوگا مسجد عامر کلیمی، اور یہاں باطل فرقے داخل نہیں ہو سکتے الحمدللہ۔ تو یہ آپ اس میں حصہ لیں، اپنے ذہن میں رکھیں، زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔